کہیں بات کی تو انہوں نے کہا اچھا گویا یہ کہ 4 سال کے لیے سود اب جائز ہے. میں نے کہا دیکھیں سود کو آپ بھی حرام مانتے ہیں, یہ جو آپ نے آرگیومنٹ کرا ہے یہ ایک مولوی کی وجہ سے کیا, وہ آپ کو پسند نہیں ہے. اور یار یہ کام تو دیکھو, یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ میرا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ. دوستوں اور بزرگوں, میں نے جیسے عرض کیا تھا اتوار والے بیان کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اس مجلس میں کچھ ایسے موضوعات کا انتخاب کروں گا جو ہم عام طور پر جمعے میں نہیں کر سکتے, یا نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جمعے کا جو ماحول ہوتا ہے یا ڈیکورم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. آج کا جو بیان ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے ایسی کروں گا کہ اللہ کرے کہ وہ بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے. ہم کوشش کے مکلف ہیں بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, اے رسول, اے پیارے نبی, اے میرے پیارے حبیب, آپ کیا اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے؟ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, باقی نتائج کے ذمہ دار ہم ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے, اور لوگوں کی سمجھ یہ ڈیولپ کیسے ہوئی اس پر یہاں بحث نہیں کروں گا کہ ایک امام مسجد, ایک خطیب لگی بندھی باتیں کرے, اور یقین جانیے اللہ کی قسم یہ بہت آسان ہے, میرے لیے بڑا آسان ہے. لگی بندھی تقریر ہو, نماز روزہ زکوٰۃ, اس کا مطالعہ بھی نہیں کرنا پڑتا. جب میں موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جمعرات کے دن جمعے کی تقریر کے لیے, تو آپ یقین کریں بدھ کے دن سے میں تیاری شروع کر دیتا ہوں. آپ حضرات کے سامنے وہ 20-25 منٹ کا کرکس آتا ہے, اس کے پیچھے محنت کتنی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ حضرات کو نہیں پتا. یہ مسجد کے خادم اور ہمارے ساتھی ہیں, خادم نہیں ساتھی ہیں, یہ اوپر آتے ہیں, دیکھتے ہیں میں راتوں کو مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں, تو میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں نماز روزہ زکوٰۃ 2-4 حدیثیں 2-4 آیتیں پکڑ کے ہر جمعے کو گھما کے پھر اگلے جمعے کو اس کو گھما کے پھر اگلے جمعے کو اس کو گھما کے آپ کو کہوں میرا کام بڑا آسان ہے. لیکن اللہ کی قسم اس منبر سے خیانت ہے. یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے, یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. میں یہ کام کر تو دوں گا لیکن جب چہرے میں شاید اپنے آپ کو دیکھوں تو اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں. اس لیے بعض اوقات موضوعات کا انتخاب ایسا ہوتا ہے جو روایت سے ہٹ کے ہوتا ہے. آج کا جو موضوع ہے میں اسی طرف آؤں گا فوراً. وہ یہ کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا اہم مسئلہ ہوا ملک میں. ہمیں اس مسئلے کے عوامل اور محرکات سے بحث نہیں کرنی, ہمیں اس معاملے کا جو دینی پرسپیکٹو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہے یہ جو ابھی چند دن پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, کون سا جج رکھنا ہے, کیا رکھنا ہے, کیا ہے, کس نے ووٹ دیا, اس سے کوئی سروکار نہیں, نہ اس سے میں نے یہاں بحث کرنی ہے. وہ ہر آدمی کی اپنی چوائس ہے, اپنی پسند ناپسند ہے. اس ترمیم کے اندر 4 معاملات ہوئے ہیں. ہمارا مسئلہ
اس قوم کا یہ ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ قوم اتنی پولرائزیشن کا شکار ہو گئی ہے، اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ وہ تقسیم دین میں بھی اب آنے لگی ہے۔ یعنی ایک تقسیم تو فرقہ وارانہ تقسیم تھی نا، وہ تو ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک اور تقسیم دین کی آئی ہے کہ اگر فلاں بندے کا، فلاں پارٹی کا بندہ جو میرا مخالف ہے، اگر وہ دین کی کوئی بات، کوئی اچھا عمل کرے دین کا، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں اچھا لگے گا بھائی؟ اس لیے کہ بھائی وہ میرے خیالات سے متفق نہیں ہے، یا میں اس کے خیالات سے متفق ہوں، بس ختم، بات ختم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ ان اہل کتاب کو فرما دیجئے، اہل کتاب کون؟ عیسائی اور یہودی، کہ چلو ایسی چیز پر آ جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں مشترک ہے، اسے کہتے ہیں مشترکات دین۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ شرک کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی بھی آسمانی مذہب میں شرک کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی تم بھی مانتے ہو نا؟ نہیں مانتے کیا؟ یہودیوں میں کوئی کہہ کے دکھائے کہ بتوں کی عبادت کرنا جائز ہے، نہیں کہہ سکتے۔ عیسائیوں میں کوئی کہہ کے دکھائے، گو کہ ان کا ایک عقیدہ تثلیث، ٹرینیٹی جسے وہ کہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت اس میں جانا وقت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اے نبی آپ ان کو کہیے چلو جو ہمارے درمیان مشترک چیزیں ہیں نا، ان پہ ہم آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ہم چوری نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ہم ڈکیتی نہیں کریں گے۔ وہ کیا ہیں؟ ہم زنا نہیں کریں گے۔ کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لے کر آئیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم روز جزا پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بھی یہی تعلیمات، حضرت موسیٰ کی بھی یہی تعلیمات، قرآن کی بھی یہی تعلیمات، 1,24,000 نبیوں کی سب کی یہی تعلیمات۔ تو چلو ہمارے درمیان تمہارے درمیان اختلاف ہے، تو ان چیزوں پر تو ہم جمع ہو جائیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ دین کا مزاج ہے۔ لیکن یہ قوم اتنی بدقسمت ہے، اتنی بدقسمت ہے کہ یہ قوم ان مشترکات پر جو کہ اس قوم کی اساس ہیں، وہ بھی اگر کسی اور طریقے سے ان کے سامنے آئیں تو وہ اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس میں 4 بڑے زبردست کام ہوئے، اور یہ وہ کام ہوئے ہیں کہ میں ابھی انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا۔ پہلا کام تو اس میں یہ ہوا کہ سود کے متعلق علماء پچھلے 75 سال سے جو محنت کر رہے ہیں، کبھی حضرت مولانا تقی صاحب کے فیصلے آ رہے ہیں، شریعہ اپلیٹ بینچ کے فیصلے آ رہے ہیں، پھر ان پر ریویو ہو رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے۔ اس فیصلے کے لیے حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم استاد محترم نے، جنرل مشرف نے جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کو 1 سال میرا خیال یا 1.5 سال کا ٹائم ملا، اور حضرت نے پھر جو ہے شریعت اپلیٹ بینچ سے پھر استعفیٰ دیا۔ مشہور بات ہے آپ حضرات، میں نے ایک جمعے میں ساری تفصیل عرض کی تھی۔ پھر وہ کیس چلتا رہا، رلتا رہا۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ ہمارا جو 73 کا آئین ہے، اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر گریجولی، کیسے یہ لکھا ہوا ہے آئین میں، لکھا ہوا ہے کہ گریجولی اس ملک کے اندر سے سود کا خاتمہ کیا جائے گا، بس یہاں تک تھا۔ اور گریجولی کی حد کیا تھی؟ یہ اس وقت کے بزرگوں کا بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ اس وقت کے لوگوں کی محنت تھی۔ اس وقت اسمبلی کے اندر صرف 2 مولوی تھے یا 3 تھے میرے خیال، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا غلام غوث ہزاروی شاید، یہ دو تو کنفرم تھے، باقی شاید تیسرے اور جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب شاید، بس۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ دنیا کی تاریخ کے کسی اسلامی ملک کے آئین کے اندر سود کی حرمت کو بیان نہیں کیا۔ اب آپ بولیں گے، وہ اس کے بھی میں جوابات دوں گا کہ ہوا تو نہیں، ابھی تو چل رہا ہے، فلاں ہے۔ اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ ہوا کہ جنوری 2028 تک آئین کے اندر ترمیم کر کے درج کر دیا گیا ہے کہ جنوری 2028 تک ملک کے اندر سے سود کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی کر دیا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے بس میں تو بس وہی ہے جو کہ اس کی محنت ہے، سعی کرنا ہمارا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ نتائج کے ذمہ دار اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا۔ ایک صاحب کو میں نے یہ کہیں بات کی تو انہوں نے کہا اچھا گویا یہ کہ 4 سال کے لیے سود اب جائز ہے۔ فضل بھائی آرگیومنٹ سنیں کہ مولوی صاحب اصل میں نے کہا دیکھیں آپ کو تکلیف، آپ سود کو آپ بھی حرام مانتے ہیں، میں بھی حرام مانتا ہوں، لیکن آپ کی تکلیف کہیں اور سے ہے۔ آپ کی تکلیف یہ نہیں ہے، سود کو آپ بھی یہ جو آپ نے آرگیومنٹ کرا ہے یہ ایک مولوی کی وجہ سے کیا، وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کو نہ پسند ہو یار، آپ نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور یار یہ کام تو دیکھو، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ میرا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یہ وہ گندا اور قبیح گناہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے احادیث کی روشنی میں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کا جنگ کر سکتے ہو، اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ فرما رہے جنگ کرو گے اللہ سے، تو جنگ کی ہے نا تو دیکھ لو نا، بھگت لو، پھر بھگت رہے نا، جنگ کی ہے نا اللہ سے، 75 سال ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ والے، امریکہ اور یو کے والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی ملحد، سارا نظام ان کا سیکولر اس پر بیس کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کریں گے، اسی لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، گردنیں کٹائیں، شہید ہوئے، تاریخ کی ہسٹری مین کائنڈ کی، کس کی؟ مین کائنڈ کی، ہیومینٹی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، کس کے لیے؟ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونے کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ جب ہم یہاں آ گئے تو بحیثیت مجموعی پوری قوم نے اللہ رب العزت سے بغاوت کی، سب نے کی، سب نے، اداروں نے بھی، حکمرانوں نے بھی، عوام نے بھی، سب نے کی، سب نے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اور ایک اعلان بغاوت یہ کیا کہ جس ملک کو مسجد، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ مسجد کے لیے جگہ لو اور اس کے اندر بیت الخلا بنا دو، آپ نے دین کے نام پر ملک حاصل کیا اور سود پر چلا رہے ہو اس کو، تو اللہ سے اعلان جنگ نہیں ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلاں گندا، فلاں گندا، فلاں گندا، نہیں 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 نہیں، یہ آپ گہرائی میں جائیں، یہ آپ نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب اس کی طرف جب علماء کرام وہ کسی بھی، وہ ایک موقع پر نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی نا تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے۔ تو ایک شیعہ عالم دین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات کی، پتہ نہیں کوئی اعتراض کیا، تو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں ان کا نام بھول رہا ہوں اس وقت، مجھے نام یاد نہیں ہے، فرمایا مولوی صاحب میرے اس مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر آپ میرا ساتھ دے دو،
میں آپ کے کتے بھی چلانے کے لیے تیار ہوں، کتے بھی نہلانے کے لیے تیار ہوں. اس مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر میرا ساتھ دے دو، میں آپ کے کتے بھی نہلانے کے لیے تیار ہوں. تو بعض چیزوں کے اندر سیاست نہیں ہوتی، دین کا عمومی مزاج دیکھنا پڑتا ہے. وہ فضل الرحمان کی طرف سے وہ چیز آ رہی ہو، وہ عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہو، وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو، وہ اگر دین کے مشترکات میں سے ہے، اس قوم کے مشترکات میں سے ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے. اس پر جو ہے بد مزاجی اور اس کے لیے اپنے گندے ذہن کو، اس خباثت کو اور اپنے منفی رویوں کو نکال دینا چاہیے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کو سود سے بھی پاک فرما دیں گے. اس پر پہرے داری یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ آپ سے کہے کہ یار کل ملیں گے، نہیں بلکہ یہ کہے یار ہاں ملیں گے. اچھا جی ملیں گے، ٹھیک ہے جی ملیں گے. آپ اس سے اگلے دن ملے، یار تم تو کہہ رہے تھے کہ ملیں گے. اس نے کہا میں نے آج کا تھوڑی بولا تھا، میں نے تو کہا تھا ملیں گے. اب مل لیں گے، سال بعد مل لیں، 2 سال بعد مل لیں. ہاں اگر وہ یہ آپ سے کہے کہ پیر کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، پیر کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہم دونوں ملیں گے، تو اب یہ ہے کہ اس نے آپ سے عہد و پیمان کر لیا. آپ اس کا گربان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے میرے سے وعدہ خلافی کی ہے. دونوں کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص آپ سے قرض لے اور وہ یہ کہے کہ لوٹا دوں گا، آپ بھی کہیں ہاں بھائی لوٹا دے گا. اب آپ جب جا رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوٹا دوں گا، میں نے تو کہا تو لوٹا دوں گا. ہاں تو لوٹا دوں گا، زندگی میں لوٹا دوں گا. ایک شخص کہتا ہے کہ ہاں جی جنوری 2025 کی 5 یا 6 تاریخ کو لوٹا دوں گا، یہ چیک سائن کر کے دے رہا ہوں، یہ ڈرافٹ پر دے رہا ہوں، اور یہ جناب جو ہے نا آپ کو ایفیڈیوٹ جو ہے آپ کو دستخط کر کے دے رہا ہوں، تو اب بات مضبوط ہو گئی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب اس میں یہ کہ 4 سال کے لیے جائز ہو گیا، 5 سال کے لیے ناجائز ہو گیا. اللہ کے بندو سود تو 75 سال سے چل رہا ہے. آپ کو اگر اعتراض کرنا ہے تو کوئی اور اعتراض کر لو بھائی. اس قوم کو کوئی خیر مل رہی ہے دین کے اعتبار سے تو اس کو قبول کر لو. یہ دلوں کو وسیع کرو، یہ دماغوں کو چھوٹا نہ کرو. وہ چوہی ہے، وہ پنجاب کے اندر نا ایک مزار ہے، دولے شاہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. وہ بچے جب وہاں اس مزار پہ جاتے ہیں نا تو وہ ایک خود پہنا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہ جھنگ کے قریب ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اتنا سا بیچاروں کا سر ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتے ہیں، وہ کچھ سوچ نہیں سکتے. بچپن میں وہ خود چڑھا دیا جاتا ہے، وہ چوہے کی طرح اس بیچارے کی شکل بن جاتی ہے. وہ کچھ سوچ نہیں سکتا، کچھ سمجھ نہیں سکتا. ہماری بھی تقریباً وہی حالت ہے کہ جس نے جس طرف لگا دیا بس پھر اب کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں. اپنا دماغ، اپنی عقل سلیم کا استعمال کرنا، یہ اللہ نے ہمیں دماغ جو دیا ہے یہ اسی لیے دیا. پہلا کام تو یہ. دوسرا ایک بہت عظیم و شان کام جو ہوا ہے اس کی تفصیل آپ لوگوں کو، یہ سود کا تو پھر بھی آپ لوگ اخبارات وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں. وہ جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سے متعلق ہے، مدارس سے متعلق. آپ کو پتہ ہے میں ایک مدرسے کی سرپرستی کرتا ہوں. آپ میں سے جو میرے قریبی، میں آج تک اس مدرسے کے لیے کبھی کھل کے چندہ یا اپیل نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں کر ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں کر سکتا میں؟ ارے بھائی میں ایک جامع مسجد کا امام و خطیب ہوں، مجھے تو چاہیے کہ میں بھائی اس کے لیے ایک نیک کام ہے لوگوں کو لے کر جاؤں. اس لیے کہ جب میں لوگوں کو لے کر جاؤں گا تو اس میں سے 50% افراد یہ بولیں گے کہ مولوی صاحب بینک کا اکاؤنٹ دو. میں بولوں گا جی میرے پاس تو مدرسے کا بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جی میری رجسٹریشن نہیں ہے مدرسے کی. رجسٹریشن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جی ہم اداروں کے اندر جاتے ہیں، مدارس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرتے وہ لوگ. جب رجسٹریشن نہیں ہوگی تو بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا. بینک کا مینیجر کہتا ہے رجسٹریشن لے آؤ، میں آپ کے مدرسے کا اکاؤنٹ کھول دوں گا. رجسٹریشن کرانے جاتے ہیں، ڈی سی کہتا ہے بھائی ہمیں اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں ہے بھائی کوئی نوٹیفیکیشن دکھاؤ، بولو نوٹیفیکیشن نہیں ہے، بس اورل ہے، کسی مدرسے کی رجسٹریشن نہیں کرنی. ہزاروں مدارس اس وقت پاکستان میں بیچارے وہ بغیر رجسٹریشن کے کام کر رہے ہیں.
مجبوری میں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹ کھولو, بیچارے دنیا دار لوگ ہیں, ان کو کیا سمجھائے بندہ. وہ جب مولوی اکاؤنٹ نمبر نہیں دیتا ہے تو وہ بیچارہ دل میں یہ سوچتا ہے یہ چور ہے, اس کو کیا پتا پیچھے پوری تاریخ کیا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا ادارے دونوں تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم دونوں طرف چل رہی ہے, دنیاوی تعلیم بھی چل رہی ہے, دین کی تعلیم کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے لیے اور زیادہ سہولیات ہوتی, کہ یہ ایک فرض کفایہ لوگوں کے چندوں سے مانگ مانگ کر, بھیک مانگ مانگ کر اس امت کا, اس قوم کا ایمان بچایا ہوا ہے علماء کرام نے, تو اس کے لیے تو آسانی ہونی چاہیے تھی. حکومت سے بھی کچھ نہیں لیتے لیکن اس کے لیے مشکلات. مسجدوں کا بل سب سے زیادہ آ رہا ہے, انکم ٹیکس بھی لگ رہا ہے مدرسوں پر انکم ٹیکس لگ رہا ہے. اندازہ کرو یار, بل بھی آ رہے ہیں, فلاں ڈیوٹی بھی آ رہی ہے, فلاں ڈیوٹی, یعنی ریاست کی طرف سے رتی برابر بھی اس معاملے کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو خیر, یہ جو اب ترمیم ہوئی اس کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کے مسائل کو حل کرنا, اور جتنے بھی مدارس کے بینک اکاؤنٹ بند ہیں سب کو کھولنے کے بارے میں ایگزیکٹو آرڈر کی بات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر یہ کام ہو جائے گا. کتنے بڑے بڑے مدارس میں خود جانتا ہوں ان کے بینک اکاؤنٹ بند ہیں, باہر سے لوگ پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں نہیں بھیج پا رہے. بڑی بڑی ایسوسیشنز ہیں, یہاں پر فحاشی کے نام پر کوئی ادارہ کھول لو, ایسے کر کے اکاؤنٹ کھلے گا. کوئی این جی او کھول لو جس این جی او کا مقصد اس قوم کے اندر بے راہ روی پیدا کرنا ہوگا, نام و نہاد فیمنزم کا, ایسے کر کے اکاؤنٹ کھلے گا. اور صرف اکاؤنٹ نہیں کھلے گا, باہر کے ممالک کی جتنی بھی ایمبیسیز یہاں پر ہیں ان کے لیٹر بھی آئیں گے ساتھ میں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, فوراً اکاؤنٹ کھولو ان کا. قرآن و سنت کے نام پر اکاؤنٹ نہیں کھلتا. میں رمضان المبارک میں اپنے بڑے مخصوص ساتھیوں کو مدرسے کے حوالے سے توجہ دلاتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میں اعلان کروں گا یا کچھ کہوں گا, 2-4 بندے لازمی آئیں گے کہ بھائی اکاؤنٹ نمبر دے دیں. میں تو دے دوں, میں کہاں سے دوں گا, میں اپنا ذاتی تو نہیں دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی, اس پورے بحران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا. ایسا ہی نہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماتھا چوما اور پوری جو ہے پریس کانفرنس کی. یہ بہت بڑا کام ہوا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. تیسرا کام جو ہوا ہے وہ بھی بہت عظیم الشان کام ہے. وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک عدالت ہے اس کا نام ہے فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ, سپریم کورٹ کا شریعت بینچ جسے کہتے ہیں, جس کے چیف جسٹس حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب تھے سن 2001 تک. اور پھر جب مشرف سے یہ سود کے مسئلے پر بات ہوئی تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کی ایک تاریخ حضرت نے فیصلہ کیا تھا اور اس کے اندر ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس ڈیڈ لائن تک سود کا خاتمہ ملک سے ہوگا. پھر وہ ڈیڈ لائن آگے بڑھتی رہی. اس پر پھر پرویز مشرف صاحب نے جو ہے کچھ, ظاہر ہے فوجی آدمی تھے تو انہوں نے کوئی بات چیت کی ادھر ادھر, تو حضرت نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرے میں خود ہی استعفیٰ دے دیتا ہوں. خیر, اب ہوتا یہ تھا, اب ذرا سمجھیے گا یہ کیا کام ہوا ہے. پاکستان میں یہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے, ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے خلاف اگر شریعت اپیلیٹ بینچ سے فیصلہ آتا تھا, اب یہ دیکھیں, یہ بدماشی دیکھیں اس ملک میں چلی کیا ہے. میں اور آپ کا کوئی معاملہ ہے, شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کر دیا, صحیح ہے نا, تو وہ فیصلہ کس روشنی میں ہوا؟ شریعت کی روشنی میں ہوا نا. شریعت اپیلیٹ بینچ, شریعت کے نتیجے میں شریعت کے حکم پر فیصلہ ہوا. اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے خلاف فیصلہ آتا تھا نا وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا تھا. جیسے ہی سپریم کورٹ میں جاتا تھا, جیسے ہی, تو وہ شریعت اپیلیٹ بینچ کا جو فیصلہ ہوتا تھا اس پر اسٹے آرڈر ہو جاتا تھا خود بخود, آٹومیٹکلی. ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اسٹے آرڈر کے لیے الگ سے ایک اپیل دائر کرنی پڑتی ہے. وہ عدالت کی مرضی, وہ دے یا نہ دے. اب نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات, تھوڑی سی باریک بات ہے.
مثال کے طور پر ہائی کورٹ نے اگر ایک فیصلہ دیا ہے تو اس پر اسٹے کے لیے یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر میں نے کوئی اس کو اپیل کر دیا ریویو، مطلب اس کو، کیونکہ ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ ہے، تو جیسے ہی میں سپریم کورٹ کے اندر اپیل داخل کروں گا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ اسٹے ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی وہ آرڈر اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. لیکن شریعت اپیلیٹ بینچ کے ساتھ ظلم یہ تھا کہ شریعت اپیلیٹ بینچ جو فیصلہ کرے، جیسے ہی وہ پارٹی لے کر جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہوتا تھا وہ جیسے ہی سپریم کورٹ میں جاتی تھی ان کا اسٹے ہو جاتا تھا. ہزاروں کیس ایسے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں. تو اس آئینی ترمیم کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جس نے اسٹے لینا ہے اس کو الگ سے اپیل دائر کرنی پڑے گی اسی فورم پر، تب جا کر ہوگا. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ یعنی شریعت کی بات جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ جائے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے اور پھر خود نہ پیش ہو. سال ہاں سال، 20 22 15 سال وہ کیس پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر اسٹے ہو گیا. مطلب شریعت نہ ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی دکھانے کا جناب کوئی ماڈل ہو گیا. تو آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تین معاملات جو ہماری ذاتی دینی زندگی سے متعلق ہیں یہ ہوئے ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم میں. باقی جج کون بنے گا، کب بنے گا، 3 سال بعد بنے گا فلاں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ہمارا اس معاملے سے لینا دینا ہے اور ہمیں بحیثیت ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دین اسلام کے اور شریعت کے ایک ترجمان کی حیثیت سے، ایک خادم کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بھائی ہر وقت جو ہے منفی رویہ کسی مخالف کی طرف سے بھی کوئی اچھی بات اگر آ جائے جو آپ کے دین اور ایمان اور عقیدے سے متعلق ہو خاص طور پر، کو لے لیا کرو. اتنا اپنے ذہنوں کو پولرائز نہ کرو، اتنی نفرتیں نہ بھرو اپنے ذہنوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد یا سورۃ الفتح میں غالباً ہے نا کہ جب یہ فتح مکہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا فتح مکہ فتح ہوا، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی. لیکن قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو صحابہ کو غم تو بہت بڑا تھا، چھوٹا موٹا غم نہیں تھا کہ مار مار کے مکے سے نکالا، تشدد کر کے اپنی جگہ سے، اپنے شہر سے صحابہ کو نکالا، نبی کو نکالا شہر سے. لیکن جب مکے میں صحابہ داخل ہو رہے تھے تو قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جو پرسنل ایموشنز ہیں وہ اب غالب نہ آ جائیں تمہارے اوپر، ذرا اعتدال سے، جو تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے اس کا جواب دو. بس غم بہت بڑا ہے، تکلیف انہوں نے بہت زیادہ دی. 10 سال تک پھر یہاں مدینے آنے کے بعد بھی چھوڑا نہیں، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں، کبھی کہاں، کبھی حنین میں. پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے نہیں دیا صلح حدیبیہ کے موقع پر. احرام سے واپس لوٹے ہیں، احرام کو کھولنا پڑا، کم ظلم نہیں کیے. لیکن بہرحال اب تم لوگ مکے میں داخل ہو رہے ہو اپنے مخالفین کے شہر میں اعتدال کے ساتھ. یہی وہ بات ہے جس میں حبک الشیء یعمی ویسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا اور بہرا نہ کر دے، اسی لیے تمہارا کسی سے نفرت کرنا بھی تمہیں اندھا اور بہرا نہ کر دے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ 3 بڑے کام ہوئے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گندے گناہ سے، اس خبیث گناہ سے، یہ بغاوت سے اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو بچا لے اور اس پورے ملک کی حفاظت فرما دے اور اس کو جو ہے ایک نقطہ آغاز بنا دے. باقی یہ آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اس وقت پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس وقت یہ سود میں ایسے جکڑا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا مثال دوں. جیسے وہ نہیں ہوتا سمندر کے اندر ایک آکٹوپس ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے مچھلی تو نہیں ہوتی، وہ اس کے کئی وہ ہوتے ہیں ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ایسے جکڑ لیتا ہے اپنے اندر، وہ نظر بھی نہیں آتی وہ چیز مچھلی کو جب وہ پکڑتا ہے. اس سودی نظام نے ایسے جکڑا ہوا ہے.
ہمارے پورے عالمی نظام کو، پاکستان کو نہیں، پورے عالمی نظام، اس کے اندر ایکسپورٹ ہے، اس میں اداروں کو تیار کرنا، لوگوں کو ٹریننگز دینا. آپ کو پتہ ہے یہ جو اسلامک بینک، اب الحمدللہ بعض لوگ اس کو اسلامی بینک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یوں کرو، کان کو یوں پکڑو تو یہ یوں پکڑو، ایک ہی بات ہے. دلیل دیکھو ذرا، کان کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو ایک ہی بات ہے. دلیل، یہ دلیل کا لیول ہے ہمارے یہاں. جن کی زندگیاں صرف ہو گئی، آنکھیں ان کی بینائیاں ختم ہو گئیں، لکھ لکھ کے ان کے قلموں کے کاغذ گھس گئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کان کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو. ابے بھائی بہت محنت ہوئی ہے بھائی، یہ پچھلے 40-50 سال میں اسلامک بینکنگ پہ بہت محنت ہوئی ہے. ہاں نتائج کے اعتبار سے ابھی کچھ کسر رہ گئی ہوگی، لیکن حرام سے نکال کے حلال کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ آ گیا واپس. یہ چھوٹا کام تھوڑی ہے، ساری دنیا کے نظام سے ٹکر لینے کے مترادف ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ اسلامی بینکنگ شروع ہوئی تو لوگ نہیں تھے، ماڈل تو پیش کر دیا امت کے بڑے بڑے علماء نے، اور ماڈل پیش کر دیا، اب لوگ نہیں ہیں. تو یہ میں آج سے 25-26 سال 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کیسے محنت کی. آج پوری دنیا کے اندر شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامک فائنینشیل سسٹم اس امت کو ان کی ہاتھوں سے دیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیسے اپنے لڑکوں کو تیار کیا. وہ جو ابتدائی ٹیم تھی بینکوں کے اندر جو گئی، ان کو کیسے میں نے تیار کیا علماء کرام کو. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو ABCD بھی حضرت نے لکھوا کے سکھائی، ان کو دنیاوی تعلیم کا، ان کو انگریزی کے پہلے کورسز کروائے. ان کو انگریزی آتی نہیں تھی، بینک کا سارا نظام انگریزی پر ہے. اس کو لینے کے بعد آج اس حالت تک الحمدللہ پہنچا ہے کہ اسلامک بینک ہر چیز کے اندر اپنی پروڈکٹس دے رہے ہیں. تو یہ بھی وقت لگے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، والحمدللہ رب العالمین.